بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. نئے ولاگ میں بات تو مسکرانے والی ہے، لیکن میں نے اس میں سے کچھ سیریس نوٹ پہ کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں. یہ بچی، اس کا نام ہے ارم فاضل، اور وہ کہتی ہیں کہ میری منگنی کے لیے لوگ آئے تھے مگر منگنی نہیں ہوئی، چکر پہ چکر ان کے لگ رہے ہیں، اور اس بیچ میں اس لڑکے کے ساتھ نمبر ہمارے ایکسچینج ہو گئے. اور جو جملہ اس نے کہا وہ بڑا مزے کا. اس نے کہا سر منگنی تو ہوئی نہیں، محبت ہو گئی ہے. اور میرے بچے، اگر منگنی سے پہلے محبت ہو گئی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ منگنی ہو نہیں پائے گی، کیونکہ لڑکے کی ماں کو جب بھی اندازہ ہو جائے کہ ان کا لڑکا ان کی مرضی کے بنا کہیں محبت کر بیٹھا ہے اور اسی لڑکی سے جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو سگی خالہ، سگی پھپھو، سگی تائی، کوئی بھی سگا رشتہ ہو وہ بھی یہ ہونے نہیں دیتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس لڑکے پہ جو لگامیں ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. اچھا، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے محبت والا. مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، اچھے قد کا ہے، مجھ سے کچھ 4 انچ اونچا ہے، محبت کرتا ہے مگر غصہ ور ہے، غصہ بہت کرتا ہے، ہر بات پر سختی کرتا ہے. کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کس کے ساتھ گئے تھے، شک بھی کرتا ہے. ایون اس نے مجھ سے ابھی سے میرے موبائل کے پاسورڈ لے لیے ہیں. اتنا روکتا ٹوکتا ہے، بے عزت کر دیتا ہے. اور جب وہ غصے میں بولتا ہے تو ارم نے کہا کہ سر جیسے آپ کہتے ہیں کہ لائنوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے، میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے. میں اس کو لوز نہیں کرنا چاہتی، مگر اپنی بے عزتی کرا کے میں زندہ بھی نہیں رہ سکوں گی. پلیز مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے. پیارے بچے، 2 چیزیں ہیں. غصے کے بارے میں ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے سنتے آئے ہیں. میں نے بطور خاص آپ کے لیے تھوڑا ڈھونڈا تو مجھے کچھ 2 چیزیں ایسی ملی کہ آئی وش میں سب لوگوں سے شیئر کروں. یہ جو مردوں کا غصہ ہے یا لڑکوں کا غصہ، یہ والا، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ معمول بن رہا ہے، اور اس کو یہ لوگ اپنا استحقاق، حق سمجھ کے استعمال کرنے لگے، یہ سوچے بنا کہ جب آپ زبان دراز کرتے ہیں، جب آپ شک کرتے ہیں، جب آپ سختی کرتے ہیں، تو آپ سختی کسی لڑکی پہ نہیں کر رہے ہوتے، اس کے کریکٹر پہ کر رہے ہوتے. آپ اس کی پوری شخصیت کو ڈیمیج کر کے ایک غلام جیسا، روبوٹ جیسا بنا دیتے ہیں. آپ کسی خوبصورت چڑیا کو لا کے، چڑیا جیسی لڑکی کو لا کے کمرے میں بند کر دو تو یقین مانیے جیسے تتلی کو ہاتھ پہ آپ قید کر لیں ایسے کر کے تو اس کے رنگ اڑ جاتے ہیں، تو لڑکیوں کی شخصیت کے رنگ بھی اڑ جاتے ہیں. اور یہ جو غصہ ہے یہ تو اتنا ظالمانہ، بلکہ میں کہوں اتنا جاہلانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی، مزہ آ گیا. فرمایا کہ جس نے اپنا غصہ روک لیا، مجھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے. آپ سوچئے کہ یہ اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا اور قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضامندی سے بھر دے گا. کس کے لیے کہا؟ چاہے آپ کے والد ہوں، چاہے آپ کے بیٹے ہوں، اور چاہے آپ کے میاں ہوں، اور چاہے آپ کے محبوب ہوں. غصہ کرنا مردانگی کی علامت نہیں ہے، غصہ کرنا کمزوری کی علامت ہے. غصہ کرنا، اگر مجھے اجازت دیں تو جہالت کی بھی علامت ہے. جب آپ کو اپنے حواس پہ، اپنے اعصاب پہ، اپنے لفظوں پہ قابو نہیں رہتا تو پھر آپ غصہ کرتے ہیں. غصہ کرنے والوں سے تو معاملات بھی نہیں کرنے چاہیے، شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. حضرت لقمان دنیا بھر میں، ہی واز ناٹ اے مسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں تھے. ان کا ذکر اللہ نے پرانی امتوں میں سے ایک فرد کے طور پہ کیا، اور قرآن پاک میں ان کے اپنے جو صاحبزادے سے 10 باتیں انہوں نے کہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈاکومنٹ کیا. حضرت لقمان کے بارے میں امام ابن جوزی، یہ دنیا کے بڑی کمال 600-700 سال پرانے ہیں، اور انہوں نے کوئی 1000 کے قریب ان کے مسودے ہیں. ان کی کتاب ہے اذکیہ، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب تم کسی سے بھائی چارہ کرنا چاہو، آپ اسے یہاں رشتہ لکھ لیں، تو پہلے اس کو
आजमाइश के तौर पे गुस्सा दिलाओ। अच्छा, ये तो कह रहे हैं ना गुस्सा दिलाओ, अब हमारे केसेस में तो अक्सर वो मुफ्त में ही गुस्सा हो रहा होता है, सिर्फ अपने इस्तेहकाक की बुनियाद पे कि मैं चूँकि मर्द हूँ या मैं महबूब हूँ और मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो दैट्स नॉट फेयर। दूसरा उन्होंने कहा अगर गुस्से की हालत में वो इंसाफ पे कायम न रहे, आपके करैक्टर पे शक करने लग जाए, बदतमीज़ी करने लग जाए, बदतहज़ीबी करने लग जाए, बदजुबानी करने लग जाए, तो उसे भाई मत बनाओ। फिर तीसरा कहा कि उसे बार बार गुस्से में देखो तो फिर उसे बच के रहो और उससे भाईचारा, दोस्ती, और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि उससे रिश्ता मत कीजिए। क्योंकि बेटा लड़कियों को समझाना, नादान लड़कियों को जो मोहब्बत करती हैं, बहुत मुश्किल होता है। समझदार लड़कियों को समझाना बहुत आसान है, अल्लाह ने उनका दिल नरम किया होता है, उन्हें अकल की बात समझ आ जाती है। अच्छा, जो बच्चियाँ मोहब्बत में चली जाती हैं, अब उनको बताएं भी कि आगे खड्डा नहीं है, खाई है, और खाई से कोई क्रेन भी नहीं निकाल सकती, उन्हें नहीं समझ आता जब तक वो ठुड्डे खा ना लें। बदतमीज़ मियाँ नहीं बर्दाश्त हो सकता, बदतहजीब मियाँ के साथ ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती। आप सोचें कल आपके बच्चे हो जाएंगे और उन बच्चों के सामने जब आपको गाली निकालेगा, बच्चों के सामने जब आपके करैक्टर पे, इट्स ए करैक्टर असैसिनेशन, बंदा हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, अपने जो किरदार पे उंगली किसी की उठी हुई वो नहीं बर्दाश्त होती। यानी ये तो ज़िंदा दरगोर करने वाली बात होती है। जितनी लड़कियां आज की हैं, दो तीन चीज़ें जो मुझे इनमें बहुत नुमायाँ लगती हैं कि अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो खूबसूरत भी होती हैं, उन्हें ख़ुद को कैरी करना आता है, अच्छी दोस्तियां उनको बनानी आती हैं, पर इन सबको इज़्ज़त अच्छी लगती है, सेल्फ़ इस्टीम भी अच्छी लगती है। ये धीरे धीरे दानाई भी सीख लेती हैं, घरदारी भी सीख लेती हैं, पर अगर हर वक्त आप इनकी बेइज्जती करते रहो, इन्हें लेट डाउन करते रहो, इनके कान खींचते रहो, तो उनके अंदर से खुशी की पूरी पर्सनैलिटी, खुशी खुद ज़ात है, वो मर जाती है। और जिस बंदे के पूरे वजूद में एक गुस्से का जिन भरा हुआ हो, आप सोचिए मोहब्बत भी करेगा तो शायद चंद लम्हों की, और उसके बाद फिर उस पर वही जिन आएगा। उस गुस्से के जिन को निकालने के लिए या तो बंदा खुद मानता हो तो अपने गुस्से का इलाज कराए, मेरे पास आएगा तो हम कर देंगे, उसको कोर्स भी करा देंगे एंगर मैनेजमेंट का। लेकिन अगर कोई बंदा खुद मानने पे तैयार नहीं है तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर उसका गुस्सा तो आपके लिए जानलेवा साबित होता है, खुशी खा जाता है, घरों को तोड़ देता है। इनके लिए तमाशा होता है, इन्हीं ज़ुबान पे आया हुआ होता है रिश्ता तोड़ने वाला जो कलमा है, वो आराम से कह देते हैं, फिर आप सारी उम्र रोते रहते हो कि मुझे समझाया तो था, तो मैंने क्यों नहीं बर वक्त फ़ैसला किया। तो प्यारे बच्चे, इरम, आप मंगनी आपकी हुई नहीं है और आपको मोहब्बत हो गई, तो इस मोहब्बत को रोकिए। ये मोहब्बत तराजू पे पूरी नहीं उतर रही, यानी उन मानों में कि आप दोनों बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपके घर वाले भी नहीं जानते। एक तो रिश्ता आपका नहीं होना, दूसरा अगर हो गया तो मेरे बच्चे बहुत मुश्किल में पड़ोगे, बहुत दिक्कत में पड़ोगे। अच्छा जनाब, इस वाले मामले के आखिरी जो लाइन में आपको कहता चलूँ, अगर आपके बेटे और भाई हैं तो उनको ज़रूर अच्छा ग्रूम करें। ये जो गुस्से के भूत बना के हम सोचते हैं कि हमारे आगे तो नहीं बोलता ना, ये अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं, अपने रिश्तों को भी बर्बाद करते हैं। फिर गाली तो एंड पे माँ को पड़नी होती है कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो कभी कभी हम खुद ऐसे पहलवान तैयार करते हैं कि जो दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करे। अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ख़ानदानी लोग इस मामले में अपने बच्चों की तरबियत में बतौर ख़ास, कल अल्लाह ने आपसे पूछ लिया कि इतनी शानदार नेमत दी थी, क्या किया उसका? अनघड़त उसको जंगल बना दिया, बेल बनाते, उसको पौधा बनाते, बाहर गमले में लगा हुआ फूल बनाते, आपने उसको एक ऐसा वो जो जंगली खुदरो वैसा बनने दिया। दैट्स नॉट फेयर। अच्छा जी, अबुल हसन साहब कहते हैं कि सर मेरे बालों का बड़ा मसला है, और अच्छा जो लोग बाकायदगी से नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, अपने बालों की हल्की हल्की ऑयलिंग करते हैं, कुछ तो वो करते हैं ना ज़ोर ज़ोर से, वो तो या
جو لوگ اپنے بالوں کے معاملے میں اگر اس کی کامنگ نہ کی جائے، اس کو پراپر آپ گیلا گیلا رکھ کے ہی اوپر سے کوئی ٹوپی شوپی لے لیتے ہیں، تب بھی ان کی خوبصورتی بھی خراب ہوتی ہے، چمک بھی خراب ہوتی ہے۔ بالوں کو شائن کرنا چاہیے، لڑکیوں کے ہوں یا لڑکوں کے ہوں، وہ جو اجڑی ہوئی ہوتی ہے نا شخصیت، وہ نہیں لگنی چاہیے۔ تو اس لیے آپ برل کریم لے لیا کریں، وہ کئی سارے آئل وہ لے لیا کریں، اولیو آئل لے لیں، صبح آپ آفس جاتے ہوئے ضرور کرنا چاہیے۔ سیٹرڈے سنڈے میں لازمی کر لیجئے کہ آپ دوپہر میں بیٹھیں، دھوپ میں بیٹھیں آدھا پونا گھنٹہ اور بالوں کو آئل لگائیے، اماں سے لگائیے۔ ہماری تو اماں آرام سے لگاتی تھی اور ساتھ پاؤں پہ چاواں بھی پھیرتی ہوتی تھی، ایڑیاں اور اوپر سے پھر ہاتھوں پہ بھی وہ چاواں پھیرتی ہوتی تھی۔ چاواں سمجھتے ہیں نا؟ نہیں پتہ تو پھر ڈھونڈ لیں یہ چاواں کیا ہوتا ہے۔ ویسے بعض لوگوں کی شکلیں چاویں جیسی ہوتی ہیں، لیکن چاواں ایک طرز زندگی نہیں ہے، چاواں آپ کے میل کو صاف کر دیتا ہے۔ سو آپ ویکینڈ پہ ضرور اپنے جسم پہ بھی آئلنگ کرنی چاہیے نہانے سے پہلے۔ اور رات کو سوتے ہوئے جو لوگ آئل لگا کے سو جاتے ہیں ان کے بال پھر کٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب یہ پاکستان ہربل کا ہے ماڈرن انسٹنٹ گروتھ ہیئر آئل، یہ بھی منگوا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیسٹر آئل فری ملتا ہے، دونوں کو مکس کر کے لگانا ہوتا ہے۔ یہ 100% پیور اینڈ نیچرل ہے، کوئی 14 چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور یہ کوئی 18 گھنٹے کی محنت شاقہ کے بعد یہ بنتا ہے، چونکہ میں نے بنتا دیکھا ہوا ہے، اور بالوں کے لیے ہے بہت اچھا۔ میں نے خود بھی استعمال کیا۔ یہ جو ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ میرے بالوں میں تھوڑی شائن اور چمک اور اس کی صحت ہے، اس میں یہ بھی ایک وجہ ہے، ٹوٹل یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اپنے بالوں کا جو ہے خیال کرتا ہوں۔ آپ سوچئے سردیوں میں میں نے بھی ان کا خیال رکھا، ان کو ڈھانپ کے بھی رکھا، لیکن ان کی آئلنگ بھی کبھی کبھی ضرور کرتا ہوں۔ بال اگر کم ہو جائیں تو ظاہر بندہ گنجا سا ہو جاتا ہے، وہ برا لگتا ہے۔ آج کل کچھ اور پف سے، ابھی میں نے آزما کے نہیں دیکھے، پف سے میں نے دیکھے کہ اگر بال کم ہو رہے ہوں تو وہ وہاں لگاتے ہیں اور وہ بال کالے کالے سے ہو جاتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وہ کیا، کسی نے تجربہ کیا ہو تو ضرور بتائیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔